قوانین بھی اور روزگار کے مسائل ہوں. ہمارے مزدوروں کا مسلسل یہ مطالبہ تھا جب حکومت پاکستان نے یہ ریٹیفائی کی ہوئی ہے کنونشن تو آپ ساؤتھ افریقی لیبر کانفرنس بلائیں اور مزدوروں سے ان کے قوانین کا مشورہ کریں، کیونکہ جو ملک کے قوانین ہیں وہ آئی ایل او کی کنونشن جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے آئی ایل او کی جو کنونشن ریٹیفائی کی ہیں اس کے مطابق عام نہیں ہے. یہ جو پیسہ ہے، جو پیسہ 45 ارب کی آپ نے بات کی، یہ کس طرح سے مزدوروں میں کیا یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا یا یہ جو پیسہ ہے یہ اکٹھا کیا جاتا ہے امپلائر سے، ان کے ورکر پارٹیسپیشن فنڈ سے اور ورکر ویلفیئر فنڈ 2% جو ہوتا ہے پروفٹ سے، اور وہ ایک کٹی میں جاتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کی، اس کی ایک گورننگ باڈی ہے ٹرائیپارٹائٹ، اور جو ورکر ویلفیئر آرڈیننس کے تحت وہ مزدوروں کے فلیٹ رہائش کا، بچوں کی تعلیم کا، ان کے جہیز کا اور ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے. لیکن جو پیسہ آرڈنوں سے اکٹھا کیا جاتا رہا ہے وہ وزارت خزانہ کے پاس ہے. مزدوروں کا یہ مطالبہ تھا مسلسل کہ نہ صرف قانون کو چینج کریں بلکہ آپ یہ جو پیسہ مزدوروں کے نام پہ اکٹھا کیا گیا ہے یہ مزدوروں کی فلاح بہبود میں لائے. اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے، ہم مسلسل آئی ایل او میں شکایت کی تھی کہ ماضی کی حکومت نے جو صنعتی تعلقات آرڈیننس 2002 بنایا ہے وہ آئی ایل او کی کنونشن کے خلاف ہے اور اس کو تنسیخ کیا جائے. تو آئی ایل او نے بھی حکومت پاکستان کو کہا اور موجودہ حکومت نے جو قانون آنے کے بعد جیسے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے نافذ کیا. لیکن ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو قانون ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہیں لیکن اس میں کچھ نقائص بھی ہیں، تو اسے آپ صاف افریقی طور پہ مشاورت کریں اور اس کی جو نقائص ہیں باہمی اصلاح مشورے کو دور کریں. تو اس کے مطالبے پہ حکومت نے یہ بنایا اور اس کا پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ صنعتی تعلقات جو ایکٹ 2008 ہے اس کو کس طرح اور بہتر کیا جائے. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ ابتدا ہے اس ڈائلاگ کو تقویت دینے کے لیے. اور جو خاص طور پہ اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے مزدوروں کا یہ بھی مسئلہ ہے قانون بہتر ہوں اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ ملک میں روزگار بڑھے اور جو اندرونی اور بیرونی صورتحال ہے اس کے لیے انسانی وسائل کو ترقی دی جائے اور ہماری ملک کی جو صنعت اور زراعت ہے اس کو ترقی دی جائے اور خود انحصاری کی جائے، سادگی کی جائے، بڑے لوگ نیچے آئیں نیچے والے اوپر جائیں تب تاکہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں. منصوبہ بندی کمیشن نے کہا ہے کہ 37% ملک میں غربت بڑھ گئی ہے. تو غربت اگر بڑھے گی آئیڈل مین جو ہے آئیڈل مین یعنی وہ انگری مین از اے اینگری مین اور آئیڈل مین از اے ڈیول ورک شاپ جو انگریزی میں کہتے ہیں. تو روزگار مزدوروں کا بنیادی حق ہے. لیکن بے روزگاری کے حوالے سے تو کئی دوسرے عوامل بھی ہیں جو ملک کی صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، ایف ڈی آئی ہے، اس کو بہتر کرانا. اسی لیے حکومت کو ہم نے کہا ہے کہ آپ عوامی تائید سے اس ملک میں امن و امان بھی اور جو عالمی برادری ہے اس کا بھی فرض ہے. جب پاکستان نے افغانستان کی لڑائی ہوئی تھی تو پاکستان نے مدد کی ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ. اب ساری دنیا بھاگ گئی ہے اور ہم اب اس کی سزا بھگت رہے ہیں. چودھری منظور صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اور جو آئی ایل او کا جو منشور ہے کیا اس میں کوئی مطابقت نہیں ہے یا ابھی اس میں مزید آپ جو کہہ رہے ہیں پالیسیز کی جیسا کہ فرمایا انہوں نے کہ پالیسیز کی ضرورت ہے، کیا اس میں پہلے سے کوئی مطابقت موجود نہیں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا تو ایک فرم بلیف ہے کہ مزدوروں کو کبھی حق کسی نے بھی تاریخ میں خیرات میں نہیں دیا. ہمیشہ انہوں نے اپنی جد و جہد سے سارے حقوق حاصل کیے ہیں. اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے جو ٹریڈ یونین ایکٹ آیا تھا وہ 1926 کا ٹریڈ یونین ایکٹ تھا. اس کے اندر پولیس میں بھی یونین سازی کا حق دیا گیا تھا اور فوج کے اندر بھی وہ لوگ جو باوردی نہیں ہیں ان کو بھی یونین سازی کا حق تھا. آہستہ آہستہ وہ حقوق چھنتے چلے گئے اور اس کے پیچھے بھی جب مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو برطانیہ میں 1926 کی عظیم ہڑتال تھی مزدوروں کی جس میں انہوں نے مطالبہ رکھا کہ یہ جو آپ ہمیں حق دے رہے ہیں یہ جہاں جہاں پہ برطانیہ کی حکومت ہے وہاں وہاں پہ اس حق کو ٹریڈ یونین ایکٹ کو وہاں پہ آپ لاگو کریں. تو انہوں نے برصغیر کے اندر بھی اس ایکٹ کو لاگو کیا. اس کے بعد پھر پاکستان بنا اور پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ وہ سارے حقوق پھر واپس لے لیے گئے، غیر جمہوری حکومتیں آئیں اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو آپ کا جو سوال ہے اگر ہم اس کے بیسک مینیفیسٹو کو دیکھیں
اور بنیادی جو دستاویزات ہیں پیپلز پارٹی کی جو 30 نومبر اور 1 دسمبر 1967 کو لاہور کے اندر جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس میں جو دستاویزات ہیں ان دستاویزات کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ ILO کے چارٹر کے مطابق اور محنت کشوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرتے ہوئے پاکستان کے اندر تمام تر قانون سازی کی جائے گی، جس میں اگر آپ آئین کا آرٹیکل 3 پڑھیں تو وہ بہت بنیادی آرٹیکل ہے. پریمبل کے اندر 6 صرف آرٹیکلز ہوتے ہیں جن کو آپ 2/3 اکثریت سے بھی تبدیل نہیں کر سکتے. اس میں تیسرا آرٹیکل ہے کہ آپ کس طرح سے ایکسپلائٹیشن کو ختم کریں گے، کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا اور اس کی استطاعت کے مطابق اس سے کام لیا جائے گا. آج نئی لیبر پالیسی اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جب حکومت آتی ہے تو اس ملک کے اندر بہت سارے ادارے بنائے گئے، بہت سارا کام کیا گیا، اور اتفاق سے ایک بڑی تعداد مزدوروں کی جو اس سے پہلے صرف 2% مزدور جو تھے وہ ٹریڈ یونین کے اندر منظم تھے، اور اس کے بعد ایک بڑی تعداد جو تھی وہ منظم ہوئی. لیکن بدقسمتی سے پھر آنے والی حکومتوں نے آہستہ آہستہ وہ تمام حقوق واپس لے لیے اور ایسے سیاہ قوانین لے کر آئے گئے جس سے تمام تر مزدوروں کے حقوق چھین لیے گئے، جس میں اگر ہم غور کریں ضیاء الحق کے دور کے جو قوانین تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے بحال کیے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور دوبارہ پھر جب جنرل مشرف کی حکومت آتی ہے، اور اس سے پہلے 27B لگی جو نواز شریف صاحب کے دور میں بینکوں کے اندر یونین کا خاتمہ کر دیا گیا. پھر ریموول فرام سروسز آرڈیننس 2000 آتا ہے جس میں بغیر پوچھے کسی ملازم کو کسی بھی سرکاری ادارے سے بغیر کسی انکوائری، بغیر کسی نوٹس کے اس کو نکالا جا سکتا ہے. یہ جو نئی لیبر پالیسی کیا یہ آپ کی اسی کاوش کا نتیجہ ہے؟ IRO 2002 جو اس پہ آج کی جو سیفری کی کانفرنس IRO 2002 جو تھا وہ سیاہ قانون تھا. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئے گی تو ان تمام سیاہ قوانین کا خاتمہ کرے گی. ہم نے اس کو ریپیل کر دیا اور اس کے اندر کوئی بہت ساری نئی ڈیولپمنٹس کی ضرورت ہے، ہم نے اسی وقت کہا تھا. اور آج کی جو سیفری کی کانفرنس ہے یہ امیڈیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ہم نے اسپیشلی زور دے کر، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سید خورشید احمد شاہ صاحب کا جو وزیر محنت ہے، انہوں نے اسی وقت اناؤنس کر دیا، حالانکہ ان کا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بیٹھا ہے، یہ شاید پوری طرح تیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 16 فروری کو ہوگی. اور آج آپ نے دیکھا وہ کانفرنس ہوئی جس میں سبھی نمائندے آئے اور اس میں اب کمیٹیاں بنے گی. میرا سوال اپنی جگہ پر چھوٹا سا مجھے کہ یہ جو نئی لیبر پالیسی کی جو بات ہوئی ہے کیا یہ اسی پالیسی میں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ختم کیا گیا ان لاز کو جو بہتر تھے مزدوروں کے لیے، کیا دوبارہ ان کو آپ اجاگر کریں یا یہ کوئی نئی چیز سامنے لا؟ جو لیبر پالیسی کی آج پرائم منسٹر صاحب نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ وزیر محنت کو کہا کہ آپ نئی لیبر پالیسی پہ کام شروع کریں. لیبر پالیسی کیا ہے؟ ایک گائیڈ لائن ہے. بنیادی طور پر جو قوانین ہیں وہ تو اس گائیڈ لائن کے مطابق بنائے جائیں گے. ایک گائیڈ لائن ہے کہ لیبر پالیسی ہونی کیا چاہیے پاکستان کے اندر، اور اس لیبر پالیسی جو ہوگی، جو بنے گی، اس کے مطابق پھر تمام قوانین کو جو ہے پاکستان کے اندر بنایا جائے گا اور لاگو کیا جائے گا. اور پھر کہا ہے کہ ILO کے چارٹر کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کا آئین گارنٹی دیتا ہے، آئین کی کانسٹیٹیوشن 17C گارنٹی دیتا ہے. اور ان کے ذریعے ہم نے محنت کشوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ وہ تبدیلی کرنی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور کے اندر ہے. چوہدری صاحب کی بات بڑی ہوتی ہے. یہ جو بنیادی لیبر پالیسی کوئی بھی جو پروگریسو اور ریئلسٹک ہو، وہ جو حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جو لیبر کے قوانین، جو انجمن سازی کا حق ہے، اجتماعی سودا کاری کا حق ہے، جبری محنت کے خاتمے کا حق ہے، اور ملازمت میں جو ہے امتیاز ختم کرنے کا حق ہے، ان کی ورکنگ کنڈیشن کو بہتر کرنے کا حق ہے، سوشل سیکورٹی کا حق ہے، یہ آئین میں ضمانت دی ہوئی ہے مزدوروں کو. اور پھر حکومت نے ILO کی کنونشن ریٹیفائی کی ہوئی 8، اس کے تحت یہ ذمہ داری ہے اپنے قانون اور رواج کو اس کے عام کرے. اور کچھ حکومتیں جو چوہدری صاحب نے کہا ہے ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، 1968 میں ایوب خان کے وقت میں ایسے قوانین لائے گئے جو مزدوروں کے حق انجمن سازی اور اجتماعی سازوکاری کو تنسیق کیے گئے. پھر مزدوروں نے جدوجہد کی اور اس کے نتیجے میں ملک بھر میں 17 مارچ 1969 کو ہڑتال ہوئی سارے پاکستان میں، جوائنٹ لیبر کونسل. اور پھر جو حکومت آئی بھٹو صاحب کی بھی، اور پھر 1969 میں یہ قانون بنا IRO کا.
اب یہ جو IRO آیا ہے اس میں اچھی باتیں بھی ہیں جیسے میں کہا، لیکن اس میں ملک کے جو ایگریکلچر ورکر ہیں جو الیکشن پیپل پارٹی کی مینیفیسٹو میں ہے کہ ان کو بھی حق انجمن سازی دی جائے، وہ نہیں ہے. اور ایک میں بات چوہدری صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو مزدوروں کا ایک انجمن سازی کا حق ہے، اور جیسے انہوں نے خود بنایا 27-20 ہے، بینک ابھی پرائیویٹائز ہو گئے ہیں، وہاں 14 گھنٹے کام دیا جاتا ہے، اوور ٹائم نہیں دیا جاتا کیونکہ وہاں 27-20 ہے، وہی منسوخ ہونی چاہیے. اور اسی طرح ریلوے میں MOD ہے، ڈیفینس جو ہے اوپن لائن میں، وہی منسوخ ہونی چاہیے تاکہ حق انجمن سازی ہو. دوسرا اجتماعی سودا کاری کا حق ہے، اور اجتماعی سودا کاری جو ہے جیسے پیپل پارٹی برسر اقتدار آئی ہے تو میجورٹی میں حق ہے. اس طرح قانون میں یہ ہے کہ جو یونین ریفرنڈم کے ذریعے جیتے گی اس کو اجتماعی سودا کاری کا حق ہوگا. لیکن یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ورکر پارٹیسپیشن ہو سارا کچھ، لیکن جو سیٹلمنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ یہ مزدوروں کی اور آجر کے درمیان ہوگا. یوں کو نکال دیا، وہ شاید غلطی سے ہو گیا، لیکن میں چودھری صاحب سے درخواست کروں گا اس ڈیفینیشن کو دیکھیں. جب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی میجورٹی کا نام نہیں ہوگا اور ممبروں کا نام ہوگا تو ممبر اکیلا کیا کرے گا؟ تو جو آپ کا بیسک کنسپٹ ہے کنونشن 98 اس کے تحت یہ ذمہ داری ہے کہ اجتماعی سودا کاری جو ہے وہ مزدوروں کو کلیکٹیولی وائز دے. اور تیسری بات جو ہے جو چوہدری صاحب کے اور میں حکومت کے لیے میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے خالی قانون نہیں بننے، قانون پہ عمل ہو. جیسے وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا کہ 6,000 روپے دیا ہے لیکن آج عمل نہیں کرتے، تو عمل بھی کروایا جائے. حکومت نے کنونشن 81 ریٹیفائی کی ہوئی ہے جس کے تحت حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے. چودھری صاحب کی اور خورشید صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تھوڑا سا اس میں ایڈیشن بھی چاہوں گا آپ سے کہ یہاں تو بات ہوئی ان کی جو مزدوری پر ہیں یا ورکرز ہیں جو امپلائی ہیں. آپ چونکہ منسٹری سے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس میں امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی کام ہوتا ہے؟ جو بے روزگار لوگ ہیں کیا ان کی امپلائمنٹ کے لیے بھی آپ نیشنل کام کرتے ہیں؟ وہی بات گوش گزار کرتا ہوں اور ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پہلے جو لیبر لاز تھے وہ کوئی 70 سے زیادہ لیبر لاز تھے. اب حکومت جو ہے منسٹری آف لیبر یہ ساروں کو کنسالیڈیٹ کر رہی ہے اور اس میں 3 سے 4 لاز لے کر آ رہی ہے. ابھی جو ہم نے سیف افریقی کانفرنس ہے اس میں ہم 3 لیبر ایشوز جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس میں انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2008 جس کو ہم نے زیر بحث لے کر آنا ہے، اور بل فار امپلائمنٹ سروس کنڈیشنز اس کو ہم نے زیر بحث لانا ہے، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کو اس کو زیر بحث لانا ہے. یہ وہ امپورٹنٹ لیبر ایشوز ہیں جس کے جب قوانین بنیں گے اور وہ مؤثر ہوں گے تو یہ ایک مشعل راہ ثابت ہوں گے اور اس سے آپ کے انویسٹمنٹ بڑھے گی اور یہ ILO's کی کنونشنز کے عین مطابق ہوں گے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوں گے. اور اس پہ ہم نے کمیٹیز بنا دی ہیں جس میں امپلائرس کی کمیٹی الگ ہے، ورکرز کی کمیٹی الگ ہے اور حکومت کی کمیٹی الگ ہے. یہ لوگ ابھی یہ اسٹارٹ لیا ہے، اس نے یہ پہلا اسٹیپ ہے ٹوورڈز میکنگ آف دا لیبر لاز، اور یہ اپنی مشاورات یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس میں یہ کمیٹیز ملتی رہیں گی، کنسلٹ کرتی رہیں گی. جو ہم نے ان کو وہ جو میں آپ سے ایک چاہ رہا تھا کہ کیا بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے بھی کوئی اس میں؟ جی بالکل بالکل، بے روزگاری جب یہ پالیسیز کوئی ایسی چونکہ منسٹری سے ہیں. دیکھیے اس میں 2 بنیادی چیزیں بھی جس طرح سے خورشید صاحب نے کہا، چونکہ بڑا انٹرلیٹڈ ہے. آپ صرف ان امپلائیز کی بات تو کرتے ہیں کہ جو کچھ لے رہا ہے، خورشید صاحب وہ جو بالکل نہیں لے رہا اس کے حوالے سے. جب میں اس قومی اسمبلی کا ممبر تھا تو ہم نے 3 بل پیش کیے تھے قومی اسمبلی میں بطور پرائیویٹ ممبر، جس میں IRO 2002 کی تنسیخ اور ایک بل تھا. اس میں غلطیاں بلا شبہ اگر غلطیاں نہیں ہوتی تو آج اس سے افریقی کانفرنس کی شاید اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی. 27B کے حوالے سے ریموول فرام سروسز آرڈیننس، اور آج میں نے پھر اپنی اسپیچ میں سب لوگ موجود تھے، میں نے یہ دہرایا تھا، پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بالکل اس کی طرف بالکل ہم اس کو دوبارہ سے جو کمیٹی ہے اس کے حوالے کریں گے. اور وہ جو کام ہے چونکہ اس میں پیپلز پارٹی کی ایک کمٹمنٹ ہے